الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایھا الاخوۃ الکرام، ان اللہ قد من علینا بشہر رمضان فانا اريد ان ابین امامکم شیئا من فضائل رمضان. الصوم هو رکن ثان من الارکان الاسلام. فرضت الصلاۃ علی المؤمنین فی آخر قیام مکۃ فی المعراج وفرض الصوم علی المؤمنین فی المدینۃ فی السنۃ الثانیہ من الہجرۃ النبویہ وکانوا فی ابتداء الاسلام مختارین بین ان یصوموا وبین ان یفتدوا فدیۃ طعام مسکین ثم نسخ هذا الحکم بآیۃ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. قد جرى ذکر المریض والمسافر فی هذه الآیات مرتين لأن في الآیۃ الأولى جرى ذکرهما مع الفدیہ فلما نسخت الفدیۃ يمكن ان يقع في قلب احد ان حکم قضاء المسافرین والمریض ايضا قد نسخ فلذا صرح سبحانه وتعالى ذکرهما في الآیۃ الثانیہ ان حکم قضائهما ليس بمنسوخ بل هو باق على الدوام. وقد وردت في فضائل الصوم احادیث كثير انا ابین امامکم من ذلك عدۃ احادیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء لأن اعمال الناس تعرج كثير الى السماء. وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلة الشياطين لأن الشيطان قد يفتنون على الناس فأن الله تبارك وتعالى رحم على الناس ورحم على الصائمين والمسلمين وصفدت الشياطين. وفي رواية فتحت أبواب الرحمة لأن في رمضان تتنزل الرحمة كثير. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وهذا امتياز وخصوصية للصائمين. الله تبارك وتعالى قد عين لهم بابا في الجنة ولا يدخل غير الصائمين في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ في غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يهتم كثيرا رمضان فيستعد النبي صلى الله عليه وسلم من شعبان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا رمضان لأن الناس يستعدون لرمضان وأن الله تبارك وتعالى يزين الجنة في كل سنة للرمضان وللصائمين ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا معنى الاحتساب أن يحتسب أن الله تبارك وتعالى يقبل صومنا وأن الله تعالى يجزي لنا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة عند فطره كما نشاهد وفرحة عند لقاء ربه لأن الصائم ترك في كل النهار الطعام والشراب فحين يفطر ويجد شهوته وطعامه فيجد له فرحة وعند ما يصل إلى ربه تعالى في الجنة الذي صام له فإن شاء الله يفرح فرحا كثير. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف لا يحب أحدا وأن الله تعالى يحب الصائم وإذا كان إنسان يحب رجلا فيحب كل شيء يتعلق به حتى الخلوف اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے للصائم خلوفه يحب اللہ سبحانہ وتعالی هذا هو محبوبیته عند اللہ سبحانہ وتعالی. وإذا والصيام جنة وفي رواية مسلم الصوم جنة يستجن بها من النار وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم رواہ البخاری. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ترمذی. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد. الصيام والقرآن في يوم القيامة يشفعان للعبد. يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم فشفعني فيه لأنه يحيي ليلته بالقرآن ويصلي القرآن في التراويح وصلاة الليل ويتلو القرآن كثير فالقرآن يوم القيامة يشفع لهذه الصائم القائم. اللہ تبارک و تعالی تقبل صيامنا وصومنا وقيامنا وقراءتنا. هذا بينت باللغة العربية وإني لا أحسن التكلم باللغة العربية فلهذا أن أبين في اللغة الأردو لأصحاب الأردو أترجم هذا الحديث.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اعمال زیادہ سے زیادہ آسمان کی طرف بڑھیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا تینوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے بھی اور رحمت کے بھی اور جو ہے آسمان کے بھی۔ اعمال جاتے ہیں، آدمی جنت کے قریب پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس دروازے سے صرف روزے دار جائیں گے، وہ روزے داروں ہی کے لیے خاص ہے، ان کے علاوہ کوئی آدمی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تھے رمضان کی شعبان ہی سے، پوری تیاری کرتے تھے رمضان کے لیے، جو بھی تیاریاں ممکن ہو سکتی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اور پھر جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تھے تو روزہ رکھتے تھے، اگر چاند نہیں دیکھتے تھے تو شعبان کے 30 دن پورا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آخری حدیث ہے، ہر انسان کا عمل 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں دوں گا۔ آدمی اپنی شہوت اور اپنا کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا روزے دار کو 2 خوشی ہے، ایک افطار کے وقت طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اور دوسرے اللہ کو جب دیکھے گا اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی خوشبو اور بدبو سب پسند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزے داروں سے اتنی محبت ہے کہ ان کے منہ کی بدبو بھی اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ یہ روزے داروں کے محبوبیت کی دلیل ہے۔ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، شیطان کے حملے سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھ لے تو وہ فسق و فجور کی بات نہ کرے، گندی بات، شہوت کی بات نہ کرے، اور اسی طرح سے فضول بات نہ کرے۔ کوئی آدمی اگر گالی گلوچ کرنا چاہتا ہے اس سے، یا کوئی آدمی اس سے لڑنا چاہتا ہے تو کہہ دے بھائی میں گالی گلوچ کا جواب نہیں دے سکتا، سن بھی نہیں سکتا، اور میں آپ سے لڑ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو ہے میں روزے دار ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے روزے کے فضائل سے پورے طور پر فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا رمضان کے روزوں میں ہم سب کو الہ العالمین اور رمضان کی عبادتوں میں ہم سب کو شریک فرما، اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں میں مولا ہمارا حصہ لگا، اور ہمیں اعمال بد سے بچ کر اعمال صالحہ کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں مولا غیب سے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ رمضان کے محرومین میں ہم سب کو شامل ہونے سے بچا دے۔ الہ العالمین ہمارے اعمال خیر جو آپ کو پسند ہوں ان کی برکت سے الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔